अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि रोज़े अच्छे गुज़रे होंगे और मेरे रोज़े तो बहुत ही अच्छे गुज़रे हैं, क्योंकि सहरी और इफ्तारी तो एक तरफ इतना अच्छा टाइम आपसे मिल के जो गुज़र जाता है। उम्मीद है कि हम तफसीर क्लास में जो भी बात करते हैं और उसके बाद आपकी टीचर्स आपसे जो भी डिस्कशंस करती हैं उसको आपको उसमें मज़ा आता होगा और जो भी प्रैक्टिकल पॉइंट हैं उस पे आप अमल भी करते होंगे या अमल करने की कोशिश करते होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो बच्चों, आज है आपके लिए एक सरप्राइज। हम्म तो आप खुश हो जाएं, आज की क्लास में आपको मिलेगा एक सरप्राइज। लेकिन वो सरप्राइज आने में थोड़ा सा टाइम है। पहले आप हमारी तफसीर क्लास तो अटेंड कर लें। हम्म तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज की हमारी क्लास है जिसका टॉपिक है दुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम तो सूरह अल मुल्क पढ़ रहे थे, तो फिर इसमें दुआ का टॉपिक कहाँ से आ गया। तो बच्चों, जो दुआ है ना, वो जो हमारी हम इबादत करते हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम्म जैसे एक हदीस है जिसका मफहूम है कि दुआ इबादत का मर्ज है, यानी मेन चीज है। हम्म ठीक है। और दुआ तो वाकई एक बैकबोन है हमारी इबादत की, जो हम हर वक्त कर सकते हैं बगैर वुजू के, वुजू करके भी, सोने से पहले, और जब भी आंख खुले सोने के बीच में, तब भी, किसी भी वक्त सिवाय वॉशरूम के। ठीक है, तो आए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि दुआ हमें कब कब करनी चाहिए। तो ये तो आपको पता ही है, नमाज में हम दुआ करते हैं। नमाज का एक दूसरा नाम भी दुआ है, लेकिन जो कुरान में नमाज पढ़ने का है ना, सलात का जिक्र, उसका मतलब तो नमाज ही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम दुआ क्यों करें, तो ये हमें पता कहाँ से चलेगा। बिल्कुल ठीक, हमें कुरान से पता चलेगा सबसे पहले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया दुआ के बारे में कुरान में, When my servants ask you concerning me, tell them, I am indeed close to them. I listen to the prayers of every suppliant when he calls on me. यानी जब इसका मतलब है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा कि जब भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं तो आप कह दीजिए कि मैं करीब ही हूँ और मैं हर पुकारने वाले की दुआ को सुनता हूँ। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया, एक और जगह पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नथिंग इज मोर ऑनरेबल टू अल्लाह द मोस्ट हाई देन दुआ। यानी अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला या ऑनरेबल क्या है? दुआ। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि हम दुआ कब करें। तो जनाब, दुआ आप करेंगे इसके बारे में भी हमें हदीस से पता चलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever desire that Allah answers his duas in favorable and difficult condition, यानी जो भी चाहता है कि अल्लाह ताला उसके मुश्किल वक्त में उसकी दुआ सुने, he should make plentiful दुआ in days of ease and comfort, यानी उसे चाहिए कि वो अच्छे आसानी आसानी वाले दिनों में भी दुआ करे। एंड ऑल्सो ही सेड, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी आगे फरमाया, द पर्सन हु डज नॉट आस्क फ्रॉम अल्लाह, यानी जो इंसान अल्लाह से दुआ नहीं करता या उसे पुकारता नहीं है, अल्लाह बिकम्स एंग्री विथ हिम, अल्लाह ताला उनसे नाराज होते हैं। यानी अल्लाह को पसंद है कि आप उसे पुकारें और उससे दुआ करें और उससे मांगे। तो फिर देर क्यों करें। अच्छा, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि हम कहाँ पे दुआ मांगे। तो इसके बारे में भी हमें हदीस से पता चलता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर छोटी से छोटी चीज का बताया। तो दुआ कैसे मिस होती। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ स्लेव बिकम्स नियरेस्ट टू हिज लॉर्ड व्हेन ही इज इन प्रोस्ट्रेशन, यानी जब वो सजदा करता है बंदा, तब वो अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। तो क्या करना क्या चाहिए, हमें सजदे में दुआएं ज्यादा से ज्यादा मांगनी चाहिए। ठीक है, तो वाई का भी पता चल गया, यानी कैसे कहाँ पता चले दुआ की इंपॉर्टेंस।
اور کب کب دعا کرنی چاہیے اور کہاں دعا کرنی چاہیے، تینوں چیزیں پتہ چل گئیں۔ اب یہ ہے کہ کون کون سی دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں یا قرآن میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو تھوڑی سی ایگزامپلس میں آپ کو دے دیتی ہوں، اس میں آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ دعا اور آپ کا ریلیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے دعا اینڈ می، یعنی مائی سیلف، اس میں آپ ہر ایک شامل ہے، کوئی کسی کا نہ سوچے، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نماز میں دعا کرنا، جیسے ابھی میں نے سجدے کا کہا، ٹھیک ہے، تو نماز کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی مسنون دعا ہے۔ پھر جب ہم چاند دیکھتے ہیں، ہر اسلامک منتھ سٹارٹ ہوتا ہے، تب بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی مسنون دعا ہے۔ اور قرآن میں بھی دعا آتی ہے، ربی زدنی علما وقل ربی زدنی علما، اور یہ آپ کریں گے تو آپ کو بہت اچھی چیزیں یاد ہونی شروع ہو جائیں گی، یہ میری گارنٹی ہے، بس آپ کو فل یقین کے ساتھ یہ دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی پتہ ہے ٹیسٹ دینے کے لیے، ایگزامز دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعائیں بتائی ہیں، اور سنت میں بھی ہمیں بہت سی دعائیں ملتی ہیں، لیکن یہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی کلاس میں اپنی ٹیچر سے ضرور ڈسکس کیجیے گا۔ تو آگے چلتے ہیں، صرف ایگزام کے لیے نہیں، بلکہ جب آپ سیڈ ہوتے ہیں، اینگری ہوتے ہیں، ہنگری ہوتے ہیں، سب کی بھی مسنون دعائیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو ضرورت ہے صرف سیکھنے کی، کیونکہ جب آپ یہ ساری دعائیں سیکھیں گے نا بچوں اور پڑھیں گے، تو آپ کو ان ساری جو ٹائم ہوگا جس میں آپ یہ دعائیں کر رہے ہوں گے، وہ بھی عبادت کا ہوگا، اور اس میں بھی آپ کو ریوارڈز ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور رمضان میں اگر سیکھیں گے اور رمضان میں اگر اس کو عادت بنائیں گے، تو وہ ریوارڈز تو خود ہی آٹومیٹکلی ڈبل سے ڈبل ہو سکتے ہیں۔ اور آگے ہمیں نہ صرف سیڈ ہونے کے لیے دعا، کہ جب ہم سیڈ ہوتے ہیں، نہ صرف اس وقت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، بلکہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تب کی دعا بھی سکھائی، یا پھر آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اپنے ماما بابا کے ساتھ یا اکیلے بھی، تب کی بھی دعا سکھائی، اور بہت سی دعائیں اور ہیں، میں کس کس کا ذکر کروں؟ تو بچوں، ہم اپنی کلاسز میں کچھ ایپس یوز کرتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس آپ کو بک استعمال کرنے کی ہیبٹ نہیں ہے، تو آپ بھی وہ ایپس یوز کر سکتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، جیسے کہ قرآنی اور مسنون دعا۔ اس میں وہ ساری دعائیں ہیں جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں ہمیں، اور سنت سے بھی ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سے لے کے ساری، آلموسٹ ساری دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم کڈز دعا، یہ بھی ایک بہت اچھی ایپ ہے جس کو آپ اپنے ماما بابا کے فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس میں سے دیکھ کے وہ دعا یاد بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، اور نہ صرف خود پڑھ سکتے ہیں بلکہ اپنے سبلنگس کو اور بڑوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ اسی رمضان میں اس چیز پہ سٹارٹ لیا جائے کہ نہ صرف خود دعائیں سیکھنی ہیں بلکہ اوروں کو بھی سکھانی ہے۔ اس کے لیے آپ بڑی اچھی چیز کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے افطار ہوتا ہے، افطار کی دعا لکھیں، اور یا پھر آج کل تو اتنا آسان ہو گیا، اگر آپ انہی بکس میں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پیجز، ان کو پرنٹ آؤٹ کروائیں اور وہ اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ یا اس جگہ پہ رکھ لیں جہاں آپ افطار کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں۔ پھر جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں نماز کے بعد کی دعائیں لکھ کے لگا سکتے ہیں وال پہ، یا کسی ٹیبل پہ پیپر رکھ سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سی، پانی کے قریب، جیسے اب گرمی آ رہی ہے، ٹھنڈا پانی یا جگ آپ جب افطار میں رکھتے ہیں تو اس کے قریب پانی پینے کی لگا سکتے ہیں دعائیں۔ تو ڈھونڈنے کے مواقع بہت سارے ہیں، تو ضرور اپنی ٹیچر سے اس چیز پہ ڈسکشن کیجیے گا تاکہ آپ کو نئے نئے راستے ملیں عمل کرنے کے لیے۔ تو جناب، جیسے کہ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا سرپرائز کا، تو آپ ریڈی ہیں؟ چلے، یہاں پہ میں آپ کو ایک گیم کھلانے جا رہی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی کراس ورڈ کھیلا ہے؟ تو جناب، یہ ہے آپ کا سرپرائز ایک گیم کی صورت میں۔ کراس ورڈ کیسے کھیلا جاتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ باکسز بنے ہوئے ہیں جن پہ 1 لکھا ہے، 2 3 4 5 6۔ اچھا، نیچے ہنٹ میں آپ دیکھیں گے اکراس اور نیچے ڈاؤن، یعنی اکراس ہوگا کہ آپ نے فار ایگزامپل اکراس کے نیچے نمبر 3 لکھا ہوا ہے، تو نمبر 3 اوپر لیفٹ سے رائٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 لیفٹ سے رائٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔
جو بھی یہاں پہ لکھا ہے دا اسپیشل پریئر ان رمضان، آپ نے گیس کر کے نمبر 3 سے اسٹارٹ کرنا جہاں پہ نمبر 3 لکھا ہے، اور اینڈ تک اس پریئر کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نمبر 5 میں لکھا ہے دا ڈے آف سیلیبریشن آفٹر رمضان، تو نمبر 5 سے لے کے اینڈ تک اسٹریٹ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، کیا ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پھر دا کریسنٹ مون ان عربک نمبر 7 پہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح ڈاؤن پہ آئیں تو نمبر 1 پہ ہے دس واز ریویلڈ ان رمضان، یعنی نمبر 1 سے اسٹارٹ کر کے اسپیلنگس لکھتے جائیں، کیا ریویل ہوا تھا آپ کے ذہن میں کیا ہے تو وہ لکھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ پوری گیم یعنی کراس ورڈ کو سالو کرنا ہے۔ اور آپ جب یہ سالو کر لیں گے تو اپنے واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے شیئر کریں، پھر جس کا بیسٹ ہوگا نا میں اس کو نیکسٹ ڈے اناؤنس بھی کروں گی انشاءاللہ چیک کرنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کے کراس ورڈز کا انتظار کر رہی ہوں، مزے سے حل کریں اور مجھ سے ضرور شیئر کریں، اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔